سورۃ النساء کی آیت نمبر 113۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل اللہ علیک، اور اگر اللہ رب العالمین کا فضل نہ ہوتا آپ کے شامل حال، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لہمت طائفۃ منہم، تو یقیناً ارادہ کر چکا تھا ان میں سے ایک گروہ، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو بھی راستے سے ہٹا دیں، وما یضلون الا انفسہم، اور وہ نہیں گمراہ کر رہے تھے مگر اپنے آپ کو ہی، وما یضرونک من شیء، اور آپ کا وہ ہرگز کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ رب العالمین ہی نے اتاری آپ پر کتاب بھی اور حکمت اور دانائی بھی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ چیزیں سکھائیں جو آپ جانتے نہیں تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ رب العالمین کا آپ پر بڑا ہی خاص فضل ہے۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق بھی سابقہ مضمون کے ساتھ ہے۔ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ بنو ابیرق کے ایک لڑکے نے، ایک جوان نے چوری کی، اور پھر اس چوری کا الزام کبھی ایک مسلمان صحابی پہ لگایا، کبھی ایک یہودی پہ لگایا، اور اپنی باتوں میں اور اپنی چکنی چپڑی الفاظات میں اس طرح انہوں نے بعض مسلمانوں کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا کہ وہ بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی سفارش کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی چوری ہوئی تھی، ان کو ڈانٹ بھی دیا کہ آپ ایسے ہی الزام لگا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کہ آپ کوئی فیصلہ فرماتے، کسی پہ چوری کی حد لگاتے، اللہ پاک نے آپ کو اس حقیقت حال سے آگاہ فرما دیا کہ چور یہی بنو ابیرق کا بیٹا بشیر ہے، اب یہ کبھی مسلمان پہ کبھی یہودی پہ غلط الزام لگا رہا ہے۔
تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جب اس کو اطلاع ملی بشیر کو کہ میرا پردہ کھل گیا ہے، میرا ڈھول کا پول چاک ہو گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ چور کون ہے، تو وہ مدینہ منورہ سے بھاگ کر جا کے کافروں سے مل گیا، اور اسی حالت ارتداد میں وہ پہلے بھی مسلمان نہیں تھا، منافق تھا، لیکن اب کھلا کافر بن کر چوری کرتے ہوئے ہی مارا گیا تھا۔ اس کا تو انجام ہوا خوفناک، عبرتناک۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا کہ یہ احسان جتلاتے ہوئے فرمایا جہاں اللہ پاک کے اور بڑے بڑے فضل و کرم ہے آپ پہ کہ آپ کو نبوت کا تاج پہنایا اور آپ کو ختم نبوت کا تاجدار بنایا، اور آپ علیہ السلام کو اپنی محبوبیت عطا کی، وہاں یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اگر کوئی آپ کو بشری تقاضوں کے مطابق متاثر بھی کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین حقیقت حال واضح کر کے آپ کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی، اللہ رب العالمین کی خاص عنایات آپ پہ نہ ہوتی، تو لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ان میں سے ایک گروہ تو یہ طے کر چکا تھا کہ آپ کو بھی بے خبری میں اس سے غلط سائیڈ پہ لے جانا ہے۔ بظاہر یہ لفظ یضلو کا گمراہی کے معنی میں ہے، ظاہر ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، ہادی برحق ہے، آپ گمراہی تو کیا ہے، گمراہی قریب بھی آپ کے نہیں پھٹک سکتی، لیکن انہوں نے بہرحال اپنا پورا زور لگایا، اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ پاک فرماتے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، یہ بدبخت اور ظالم کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے تھے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے۔ جب کوئی انسان غلط بیانی کرتا ہے، دوسرے پہ غلط الزام لگاتا ہے، تو وہ گمراہ کرتا ہے اپنے آپ کو، کسی اور کو نہیں گمراہ کرتا۔ کوئی اور اگر اس سے متاثر ہو بھی جائے گا تو وہ انسان تو نقصان نہیں اٹھائے گا کہ اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا، وہ تو مجبور تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو جو حقیقت حال سے بے خبر رکھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی گمراہی کا وبال بھی خود انہی پہ پڑے گا۔ ہمیں وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو یہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، آپ کو تو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ باقی فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ پر کتاب بھی نازل کی، حکمت بھی نازل کی۔ علماء نے لکھا ہے کتاب سے مراد تو قرآن کریم ہے، اور حکمت سے مراد زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، آپ کی تعلیمات، یعنی قرآن کریم میں جو کچھ نازل ہوا اس کو اتارنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ اور پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو کچھ فرمایا اس کو اتارنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ یہیں سے وہ فرق پتہ چلتا ہے کہ وحی کی دو قسمیں، ایک وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کریم وحی مطلوب، اور ایک وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی
یعنی احادیث مبارکہ، وہ بھی ساری کی ساری کس کی طرف سے نازل کردہ ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف۔ فرق صرف اتنا ہے، قرآن کریم کا مضمون بھی اللہ کی طرف سے ہے، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ احادیث مبارکہ کا مضمون تو اللہ کی طرف سے ہے، الفاظ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زبان مبارک سے کوئی لفظ تب تک نہیں نکالتے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ذاتی خواہش سے نہیں بولا، وہ جب بھی بولا ہے اللہ کے بلوانے سے ہی بولا ہے۔ گفتاؤ گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، آپ کا کہا ہوا اللہ ہی کا کہا ہوا ہے، اگرچہ اس میں زبان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور میٹھی زبان استعمال ہوئی ہے، لیکن الفاظ کس کی طرف سے ہے؟ مضمون کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے۔ لہذا جس طرح قرآن کریم کو ماننا اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح احادیث کو صحیح ماننا اور ان پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی یہ فرق نہ کرے کہ جناب اللہ کے کہے ہوئے پہ تو ہم چلیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے پہ ہم نہیں چلیں گے۔ جو یہ فرق کرے گا وہ نہ اللہ کی ماننے والا ہے نہ اللہ کے محبوب کی ماننے والا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، کسی نے کیا خوب کہا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب وحی برحق ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ ہم اللہ ہی نے اتاری آپ پر کتاب بھی اور حکمت بھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو لکھا کرتے تھے، نوٹ کیا کرتے تھے۔ کسی نے ان کو منع کیا کہ بھئی ہر بات نہ لکھا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی موڈ میں ہے، کبھی آپ غصے میں ہیں، کبھی آپ مذاق میں ہیں، کبھی آپ کسی موڈ کے اندر ہیں، تو ہر بات نہیں نوٹ کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کچھ دن کے بعد آپ نے پوچھا بھئی اب لکھتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا جی اس طرح مجھے کسی نے کہا ہے کہ ہر بات نہ لکھا کرو، موڈ مزاج کا پتہ نہیں ہوتا، کون سی بات حق ہے کون سی ویسے آپ نے فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اکتب کل شیء، ہر بات لکھا کرو، ہر بات نوٹ کیا کرو، اور فرمایا اللہ کی قسم اس زبان سے کسی حال میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا، یہ زبان جب بھی بولے گی حق ہی بولے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہیں عام سی بات بھی فرمائی ہے، علماء نے اس سے بھی سینکڑوں ہزاروں مسائل اخذ کیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر آپ کے اقوال مبارک، آپ کے افعال مبارک سب اتارے ہوئے ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ رب العالمین کی طرف۔ لہذا ان کو سنبھالنا بھی اور ان پہ عمل کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ علوم عطا فرمائے جو علوم آپ کے پاس نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے علم میں سے جتنے لوگوں کو حصہ دیا ہے، پوری کائنات میں جتنے لوگ جو علم رکھتے ہیں، سب دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء امت، فقہاء امت، دنیا جہان کے
تمام جاننے والوں کے علوم ایک طرف اور اکیلے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم وہ سب سے بڑھ کر اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، عالم ما کان و ما یکون اور علم محیط اور ساری چیزوں کا علم رکھنے والے وہ صرف کون ہیں؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے متعلقہ سب سے زیادہ علوم اللہ نے عطا کیے، لیکن پھر بھی سب کچھ جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے، کیونکہ بہت سارے علوم اللہ پاک نے آپ سے خود فرمایا، ہم نے آپ کو نہیں سکھائے، جیسا کہ فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے آپ کو شعر و شاعری کا علم دیا ہی نہیں، نہ ہی آپ کے یہ مناسب ہے، آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ پاک خود نفی کر رہے ہیں کہ یہ علم ہم نے آپ کو نہیں دیا۔ جادو کا علم ہے، اسی طرح نجوم کا علم ہے، جو جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ پاک نے آپ سے ان کی نفی کی گئی ہے، ہم نے آپ کو نہیں سکھایا۔ تو معلوم ہوا کہ تمام تر علوم کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ علم ازلی، علم محیط، عالم ما کان و ما یکون صرف کون ہے؟ سارے مل کے بول دیں، صرف کون ہے؟ اللہ۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ علوم رکھتے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ما کان و ما یکون کا عالم صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ فرمایا ہم نے وہ علوم آپ کو عطا کیے جو آپ جانتے نہیں تھے۔ فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل آپ کے ساتھ خاص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھی سب سے بلند مقام عطا فرمایا۔ سارے نبی نبی ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ سارے نبی انبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں بھی اللہ نے ساری انسانوں کا سردار بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں اور اس پہ کوئی تکبر، کوئی غرور نہیں، کوئی فخر نہیں۔ یہ عزت دی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ اللہ کا بہت بڑا فضل آپ پر۔ اور میرے عزیز دوستو، میرے آپ کی قسمت ہے کہ ہم امتی ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.